قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صحابہ اکرام کے صفات کو بیان کرتا ہے. کیا بیان فرماتا ہے؟ کہ صحابہ تو وہ صحابہ تھے کہ جو راتوں کو جاگنے والے، اللہ کے سامنے آوازانی کرنے والے. ان صحابہ اکرام کے زندگیوں کی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان فرمایا کہ وہ کم سونے والے راتوں میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے، اللہ کے ساتھ مناجات کرتے رہتے تھے، یاد الہی میں رہتے تھے. کہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے. تو وہی تو صحابہ تھے. صحابہ کے معاملات کے اندر میں کچھ گمان تو بدگمان نہیں ہو سکتے. صحابہ سے بدگمانی ایمان کو سلب کر دیتی ہے، نفاق کو پہنچا دیتی ہے، پھر یزیدیت کا مزاج پیدا کر دیتی ہے. تو صحابہ اب عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد یہ بات ضرور ہے کہ حکم یہی تھا کہ وہ اپنے گھروں پر چلے جائیں اور اپنے گھروں کو امان سے آباد کریں. یہ جماعت خانے بنائے ہوئے نہیں تھے مسجدوں کو، بلکہ دو جہاں کے مالک مدینے کے ماحول میں تربیت کے نظام کے لیے فرض نماز کے لیے تو مسجدیں رکھی تھی، اور نفل عبادتوں اور تربیتوں کے نظاموں کے لیے ان کے گھروں کو خانقاہ بنائی تھی. میرے آقا نے صرف مسجد نبوی کے اندر میں صحابہ اکرام کی تربیت کے لیے مسجد نبوی ہی نہیں دی تھی. اب تو یہ مسلمانوں کی کمی ہے کہ انہوں نے تربیت کے سارے نظاموں کو مدرسوں میں لا کر رکھ دیا، انہوں نے تربیت کے نظاموں کو سارے خانقاہوں میں لا کر رکھ دیا، انہوں نے تربیت کے سارے نظاموں کو مسجد وار جماعت میں سمجھ لیا. نہیں تھی مسجدیں. پھر تربیت کے لیے میرے آقا نے جیسے مسجد میں آنے والوں کی تربیت کرتے تھے، تو وہ ہر صحابی اپنے گھروں میں جا کر تربیت ہی کے نظام کے ساتھ میں وہاں پر جاتے اور ان کے گھروں کے اندر میں تذکرے ہوتے تھے. ہم نے اپنے دو جہاں کے مالک کے صحبت میں بیٹھ کر آج ہم نے یہ سنا ہے اور یہ فرمایا، میرے آقا نے یہ فرمایا. وہ صحابیات اکرام اپنے گھروں میں بیٹھ کر میرے آقا کے ان تذکروں کو سنتی. اگر تربیت میں گھروں کے نظام میں دیکھیں، میرے آقا نے جو تربیت کا نظام مسجد نبوی کے اندر میں چلایا تھا، جو آتے تھے مسجد نبوی کے اندر میں 1,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان میں تربیت کا نظام یہ تھا کہ عمومی طور پر مسجد میں آتے تو آپ فجر کی نماز کے بعد میں آپ صحابہ اکرام سے سوال کرتے کہ کسی نے کوئی رات میں خواب دیکھا ہے، بشارت دیکھی ہے. سوال کیا کرتے تھے؟ اب تو اس زمانے کا مولوی کہہ دیتا ہے کہ وہ خواب و خیال کی باتیں نہیں رہتی تھی. معلوم ہی نہیں ہے نا تجھے مسجد نبوی کا ماحول، تربیت کے اصل نظام سے واقف ہی نہیں ہے. تو پڑھا مدرسوں کے اندر میں 8 سال لوگوں کی زکوٰۃ کھا کر پڑھا ہے، 5-6 کتابیں، اسی کو پورا دین سمجھ رہا ہے، اور وہ بھی کچھ نظاموں کے ساتھ میں، مریدوں کے ساتھ میں، پیروں کے ساتھ میں جڑ گیا ہے. تو مقاصد دنیا کے لیے، دنیا کو دیکھ کر دنیا بنانے کے لیے، تجھے اپنے کو بنانے کی فکر کے لیے اگر تو جڑا ہوتا تو پھر تجھے ساری فکر ہوتی ہے اور تیرا رخ صحیح ہوتا. آج مسلمانوں نے عمومی طور پر اصلاح اور تربیت کے سارے نظاموں کو مدینے کے اس ماحول میں جو ہر گھر خانقاہ بنا ہوا تھا، مدینے کا کیا بنا ہوا تھا. اس لیے اسلام کے سیکھنے والے جب مسلمان بن کر مدینے میں کوئی آتے نا، تو ان کو کیا کرتے تھے میرے آقا؟ ان کو اسلام بتانے کے لیے کسی صحابی کے گھر پر بھیج دیتے تھے کہ جاؤ ان کی مہمان نوازی کرو. مدینے میں تربیت کا جو ماحول تھا، یہ نہیں تھا کہ ساری تربیت مدینے میں مسجد نبوی میں ہی ہوتی تھی، یا یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک مقام طے کر دیا تھا مدرسہ یا اس طریقے سے کوئی ایک مقام کہ جن کو تربیت دینا ہے، جن کو اسلام دیکھنا ہے وہیں پر آؤ. یہ نہیں تھا، بلکہ مدینے کا ہر گھر خانقاہ بنی ہوئی تھی. تو یہاں کے مالک میرے آقا کے مدینے کے ان نظاموں کی ایک کاپی نہیں ہے یہ کہ غریب نواز نے تو جہاں کے مالک اور پنجت الفاظ سے مانگ کر جہاں خانقاہ ہیں تم کو مجھ کو میرے بچوں کو عطا کیے، وہیں پر قربان جا اپنی نسلوں سے کہ تو جہاں کے مالک سے سلطان الہند نے خانقاہ محمدی والوں کو اپنے گھروں میں بھی خانقاہ محمدی عطا کی ہے. خدا کی قسم یہ غریب نواز کی عطا ہے، ان کی دین ہے، تمہارے پیر کی بات کی جاگیر نہیں ہے. اگر دینا ہوتا تو پہلے دن میں دے دیتا. اس لیے مدینے کا ماحول یہ تھا کہ مسجد نبوی میں جہاں پر تربیت ہوتی تھی تو وہیں پر اس تربیت کے نظام کو مدینے کے ہر گھر میں میرے مصطفیٰ نے کیا تھا.
کیا دیا تھا؟ ہر گھر کے اندر میں وہاں پر باضابطہ صحابہ کرام شرماتے نہیں تھے. سب تو ہوتا ہے، سب کے تو نام لیے جاتے ہیں، لیکن میرے آقاؤں کا، میرے اولیاء کا نام، غوث خواجہ کا نام، راجہ شاہ ولی کا نام، سلطان الدین کا نام، پنجتن پاک کا نام، اور دو جہاں کے مالک، اور آپ کے تذکرے اور آخرت کے تذکرے جو مسلمانوں کے گھروں کی پہچان تھی. آج ہم نے تو اپنے گھروں کی پہچان بھی باقی نہیں رکھی. ہمارے گھروں کی پہچان کیا ہوگی؟ لڑائی جھگڑے. ہمارے گھروں کی پہچان کیا ہوگی؟ عریانیت اور بے حیائی. ہمارے گھروں کی پہچان کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. انہیں کی تربیت کا نظام یہ تھا کہ وہ جہاں پر فیض میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں تقسیم کرتے تھے، اس فیض کو لے کر گھروں میں بھی فیضان کا ایک نظام تھا. حتیٰ کہ میرے آقا اتنا مطمئن ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے گھروں کی تربیت کے نظام سے کہ آنے والے اگر کوئی اسلام قبول کر کے آتے تو پھر صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کے پاس بھیج دیتے کہ یہ مہمان ہے، مسلمان ہو کر آیا ہے، اس کو اسلام سمجھانا ہے، اس کو دین سمجھانا ہے، لے جاؤ اپنے گھروں کے اندر میں ان کو رکھو. وہ صحابہ اکرام 2 دن 3 دن 5 دن 8 دن کے لیے اپنے گھروں پر لے جا کر رکھ کر میزبانی کر کے میزبانی کیا کرتے تھے؟ بلکہ ان کو دین دیتے تھے. اب بتاؤ ہم شرمندہ ہے کہ نہیں؟ ہم نے بنایا اپنے گھروں کو ایسا. جن پر تم نے ایمان لایا وہ مدینے والوں کے نظام کی کمی ہے. یہ کوئی زمانے کا 15ویں صدی کا کوئی نیا سلیبس نہ ہو. میں تم کو 6 بنیاد بتا رہا ہوں کہ مدینے کا ماحول تمہارے لیے بنیاد ہے. اور وہاں تربیت صرف مسجد نبوی میں نہیں بلکہ مسجد نبوی سے تربیت ہر گھر میں پہنچی تھی. میرے سلطان الہند نے یہ خیرات مجھ کو تم کو دلا دی کہ اپنے گھروں میں بھی خانقاہ محمدی کی صورت میں مدینے کے ماحول میں یہ تھا کہ مسجد نبوی میں جو ماحول ملتا وہ گھروں کے اندر میں. تو اب گھروں میں خانقاہ محمدی کا نظام تو مدینے کے ماحول سے ثابت ہو گیا نا. تربیت اس انداز سے مدینے کے ہر مکان میں ہوئی تھی کہ اسلام قبول کر کے آنے والے مردوں عورتوں کو میرے آقا مسجد نبوی کے بجائے مدینے کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی 3 دن 5 دن 10 دن ضیافت کرو، مہمان نوازی کرو تاکہ ان کو پریکٹیکلی اسلام بتائے، اسلام دے. پریکٹیکلی طور پر جیسے مدینے کے اندر میں نظام کو سمجھنے اور دین کو سمجھنے کے لیے میرے آقا صحابہ کے گھروں پر صحابہ ایمان کے قبول کرنے والوں کو بھیج دیتے. یہ تربیت کے نظام تھے نا. ہم اپنے گھروں کے ماحول کو ایسا بناؤ، یہ بھی تو تربیت کا ایک نظام ہے نا. اور یہ راس مدینے کے اس ماحول کا عکس کھینچ رہا ہوں میں. ہے نہیں احادیث کی ساری کتابوں میں باتیں مل جائے گی آپ کو. تھا نہیں تھا یہ. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم مسلک و جماعتوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. گمراہ ہوئے پھر دین کو نفع نہیں پہنچے گا. وہ دین کو نفع نہیں پہنچے گا. فرقہ جو ہوتا ہے وہ دین نہیں ہوتا. دین میں تفریقہ بری چیز ہوتی ہے. ایک تو یہ چیز تھی مسجد نبوی کے اندر میں اس ماحول کو لے کر صحابہ کرام اپنے گھروں کے اندر میں ماحول کو بنا کر پریکٹیکلی نمونہ پیش کیا کرتے تھے. گھروں کے اس ماحول کی وجہ سے رات کے اندھیروں کے اندر میں چراغ کو بجھا کر مہمانوں کو کھلایا جاتا. اور دو جہاں کے مالک میرے آقا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آیت مسجد نبوی میں نازل فرماتے آتے لے کر آتے کہ میرے محبوب آپ کو ان صحابہ اور آپ کو ان مریدین سے اللہ اتنا خوش ہوا کہ ان کو سلام کہہ دیجئے کہ جو خود بھوکے ہو کر مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو میرے آقا نے گھروں کے ماحول کو بھی مسجد نبوی کے ماحول کے ذریعے سے بنوا دیا تھا. اس معیار پر وہ پہنچ گئے تھے کہ نمونہ ایسے بنایا. اصحابی کا نجوم فرمایا. تو صحابہ کا مطلب یہ تھا کہ صحابیات بھی اس میں داخل تھی، گھر کی عورتیں بھی. گھروں کا ماحول ایسا بن گیا تھا. تمہارے میرے گھروں کا ماحول اب میں اب زیادہ کیوں بولوں؟ مقصود کوئی مسلک اور جماعت نہیں ہے خانقاہ محمدی کا نظام، بلکہ صرف اور صرف ہر جہت کے اعتبار سے مدینے کے ماحول کو دیکھو. اس ماحول کو ہم اپنے مرید اور مریدان میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور سارے راستے کھلے ہوئے ہیں مدینے کی خیرات کے حاصل کرنے کے اس نظام کے ساتھ. لیکن کرنا ہماری تمہاری ہمت پر منحصر ہے. اس لیے مسجد نبوی میں میرے آقا نے مدینے کے ہر گھر کو خانقاہ بنا دی تھی. کیا بنا دی تھی؟ خانقاہ کا مطلب کیا ہے؟ طالبین آ کر وہاں پر روحانیت کو لے کر جاتے ہیں. صرف مسجد نبوی نہیں تھا، صفہ چبوترا نہیں تھا،
یا کوئی جامع ازہر دارالعلوم دیوبند نہیں تھا، یہ کوئی تبلیغی جماعت کا مرکز نہیں تھا، بلکہ مدینے کے اندر میں ہر گھر کو میرے آقا نے تعلیمات کا مسکن اور نورانیت کا گہوارہ بنا دیا تھا، اور باہر کی قومیں آتی تھی وہاں پر تو بھیجتے تھے صحابہ کرام کے گھر پر میزبانی کو. اس کا بھی نمونہ ہونا چاہیے تھا. یہ ایک رخ تھا. اور دوسرا مسجد نبوی کے اندر میں تربیت کا رخ میرے آقا کا سیکریٹ رخ بھی تھا. پھر میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، عشاء کی نماز ہو جاتی، صحابہ کرام چلے جاتے اپنے گھروں پر، عام لوگ چلے جاتے، عام صحابہ کو ہم بول سکتے ہیں کہ مگر اب بولو یہاں پر، لیکن چند لوگ بیٹھ جاتے کہ بٹھا دیتے. بلکہ کیا ہوتا تھا کہ میسج نہیں جاتا تھا، قلب سے بات قلب میں پہنچ جاتی. پیر کے چہرے کو دیکھ کر، پیری مریدی کا نظام تو نارائن پاک مصطفیٰ کا نظام ہے، وہاں بولنا بہت مجبوری کے لیے بولا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وہ تو منافق بھی سنے، صحابہ بھی سنے، لیکن دل سے دل میں جو بات پہنچائے وہ خاص لوگ تھے. محسوس کر لیتے کہ ہاں دو جہاں کے مالک ہم سے کچھ چاہ رہے ہیں. ان کو بولنا نہیں پڑتا تھا، سب تو چل جاتے، لیکن بعض بیٹھے ہوئے رہتے. اور بیٹھے ہوئے کون رہتے؟ اب آگے کی حدیث پاک کا جملہ اس پر سمجھ لو کہ ہمارا تمہارا شمار بھی غوث و خواجہ کے نظام میں کن لوگوں میں ہے. دھوکہ نہیں کھانا. آپ اس کے بعد مشکات شریف کی حدیث یہ ہے کہ دو جہاں کے مالک ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو دروازے بند کرو. میرے آقا فرماتے صحابہ کرام سے کھڑکیاں بند کرو. اور پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے؟ طریقت نہیں ہے یہ. اب عشاء کی نماز میں جو صحابہ آئے تھے وہ اپنے نہیں تھے، غیر تھے. اپنوں میں اپنے، جن کو نسبت مصطفیٰ، قلب مصطفیٰ سے نسبت ہوتی ہے. پیر بولے تو بیٹھے، پیر بولے تو آئے، یہ نہیں ہے. یہ تو شاگرد اور استاد ہے، ابھی پیر مرید نہیں بنائیے. وہ تو منشے پیر قلب سے وابستہ ہوتا ہے، وہ منشے کو پہچان لیتا ہے. وہ طالب صادق ہوتا ہے، وہ طالب صادق ہوتا ہے، طالب صادق ہوتا ہے. تو پوچھتے کہ کوئی غیر تو نہیں ہے؟ کیا وہ صحابہ غیر تھے؟ یہ آپ کا میرے آقا کا سوال کرنے کا مطلب. وہ اپنوں میں کے جو اپنے ہیں، جن کا تعلق ظاہری شریعت سے نہیں بلکہ قلب مصطفیٰ سے ہے، غیر دیتے کہ کوئی غیر نہیں ہے. صحابہ جواب دیتے کہ کوئی غیر نہیں ہے. تو میرے آقا وہاں پر جو عمل کرتے تھے، خود میرے دو جہاں کے مالک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذکر بھی جائے کرتے تھے مسجد رسول. اب یہ حدیث تو نکال دیے ہوں گے نا، یہ بولے تو یہ مجلس سے ثابت ہوتی ہوگی. مشکات شریف کی حدیث ہے یہ. ذکر بالجہر ہوتا. اس کے بعد میرے آقا تعلیمات خاص دیتے. ایک مرتبہ مولا علی کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں کے مالک کچھ آپس میں بات چیت چل رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے اچانک، تو دو جہاں کے مالک نے اس گفتگو کے رخ کو وہیں پر روک دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ کے پچھلے پاؤں نکل جا رہے ہیں باہر. یہ کوئی خاص گفتگو، خاصی ہے، خانے خاص ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہ مسجد نبی کا نظام تھا دو جہاں کے مالک کا. تو پھر خاص ہے یہ فرمایا، یہ پوچھتے تھے کہ کوئی غیر تو نہیں ہے. صحابہ فرماتے کہ کوئی غیر نہیں ہے. تو ہم راز والوں کے سامنے راز کی باتیں ہوگی. یہ تربیت بھی صحابہ اکرام نے ان خاص لوگوں کو میرے آقا نے فرمایا. تو میری خاص تربیت کون سی تھی؟ وہ طریقت کی تھی. کائی کی تھی؟ معرفت کی تھی. اب یہ خاص چیزیں عام لوگوں کے سامنے اگر لاؤ تو الجھ جائیں گے نا. ایسی چیزیں جس سے لوگ الجھ جائے، دین کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ خاص ان تعلیمات کو خاص لوگوں میں جو اہل لوگ ہیں ان کے سامنے کیا جائے. سمجھ آئی؟ یہ تربیت کا نظام مسجد نبوی کا تھا. اس مسجد نبوی میں لوگ تو یہی بتاتے ہیں کہ وہاں پر تقاضے پورے کیے جاتے تھے، جہاد کے لشکر بھیجے جاتے تھے، اور پھر مسجد نبوی کے اندر میں احادیث سنائی جاتی تھی. سب کچھ تھا، لیکن اس کے ساتھ میں طریقت کا یہ نظام بھی تھا
اور طریقت کا نظام میرے آقا کے دو جہاں کے مالک کے زبان مبارک اور ظاہر کا نظام نہیں ہوتا، بلکہ اہل طریقت کو میرے آقا اپنے قلب سے نسبت عطا فرما دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ قلب سے۔ اب خانقاہوں میں آنے والے یہ دیکھو کہ تم خانقاہوں سے نسبت کے بعد قلب مصطفیٰ سے کتنے قریب ہوئے۔ قلب مصطفیٰ وابستہ مولا علی کا قلب مبارک، مولا علی کا قلب مبارک پنجتن پاک سے لے کر غوث و خواجہ، اور غوث و خواجہ سے ہوتے ہوئے جو نسبت ان تک پہنچی ہے، ان کے ہی قلب سے اگر قریب نہیں ہو سکے تو کنیکشن ہی نہیں ملا، کنیکشن ہی نہیں ملا۔ اس لیے تربیت کے نظاموں میں تم کو کچھ کو ہمیشہ مدینے کے ماحول کو دیکھتے رہو، وہی ہدایت کا مرکز ہے، وہی ہدایت کا مرکز۔ اور خدا کی قسم پنجتن پاک کا نظام بھی نارین پاک مصطفیٰ کا، غوث و خواجہ کا نظام بھی نارین پاک مصطفیٰ کا، اور وہی چلتے ہوئے جن کی نظر صرف مدینے کے اس ماحول تک رہے، وہ کنیکٹڈ ہے، وہ کنیکٹڈ ہے کہ مدینے تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کے ساتھ سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔